الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے درس میں اس ہستی کا تعارف پیش کیا جائے گا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے، کیا لوگوں، اللہ نے جب مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا تو تم نے میری تکذیب کی۔ اس وقت ابوبکر نے میری تصدیق کی اور میرے اوپر ایمان لائے اور اپنی جان اور مال کے ذریعے سے میرا تعاون کیا، میری مدد و نصرت کی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو آج کے درس میں جو پوائنٹس ہوں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کا نام و نسب، نمبر 2 پہ ولادت اور وفات اور اسلام قبول کب کیا اور ان کے القاب کیا تھے اور کیوں رکھے گئے تھے، نمبر 3 پہ حضرت ابوبکر کی بیویاں کتنی تھیں اور کون کون تھیں اور اولاد کتنی تھی اور کون کون تھیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ تو ابن عساکر نے جو تاریخ دمشق کے اندر جو نام ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ القرشی التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ مشہور ہو گئے تھے ابوبکر کے نام سے۔ یہ ان کی کنیت ان کے نام پہ غالب آ گئی تھی، اسی نام سے یہ مشہور تھے اور آج تک مشہور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے والد محترمہ کا نام جو کہ مشہور تھے ابو قحافہ کی کنیت کے ساتھ، ان کا نام تھا عثمان بن عامر بن عمر۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر اپنے والد محترم کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لو اقررت الشیخ فی بیتی لاتیناہ، ابوبکر آپ اپنے والد محترم کو، بزرگوں کو گھر رہنے دیتے، میں خود آ جاتا تو وہ اسلام قبول کر لیتے۔ اس دن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد تھا۔ یہ ام الخیر ان کی کنیت اور نام ان کا سلمہ بنت صخر تھا۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ حضرت ابوبکر اور ان کے والدین کا نام و نسب۔ نمبر 2 پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی پیدائش کب ہے؟ تو روایت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ہجرت سے 50 سال پہلے ہوئی ہے۔ ہجرت سے 50 سال پہلے ہوئی ہے، چونکہ ہجرت کے بعد یہ 13 سال تک زندہ رہے ہیں اور 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا اس حال میں کہ ان تینوں کی عمر 63 سال تھی اور میں بھی اب 63 سال کا ہوں۔ تو اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو انتقال ہوا ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، ثابت ہے کہ جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داود نے اس کو نقل کیا حدیث کو، امسک علیک ابا بکر سنتین، کہ ابوبکر کی جو مدت خلافت ہے اس کو 2 سال شمار کرو۔ تو رسول اللہ کے بعد 2 سال تک انہوں نے خلافت سنبھالی ہے، تو اور 13 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 سال چھوٹے تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ ہوئی جمادی الثانی کے اندر ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی، بعض کہتے ہیں 23 ہے، بعض 24 کا کہتے ہیں۔ تو جمادی الثانی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور ان پر جو جنازہ ان کا پڑھایا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور ان کی قبر کے اندر جو اترے تھے وہ حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ بن عبید اللہ اور عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے وہ ان کی قبر کے اندر اترے تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، جو کہ آج بھی ان کے پہلو میں دفن ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا مردوں کے اندر، جوان مردوں کے اندر حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔
جیسا کہ ابن سعد نے ذکر کیا، تہذیب الکمال والوں نے ذکر کیا، سیار اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بچوں کے اندر سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت علی نے، اور خواتین میں سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف القابات سے مشہور تھے، جن میں آپ نے سنا ہوگا ان کا لقب عتیق بھی تھا، ان کا لقب صدیق بھی تھا، ایسے ہی ان کا جو ایک لقب تھا وہ صاحب تھا۔ تو ہم ان کو ترتیب سے ذکر کرتے ہیں اور وجہ تسمیہ کہ کیوں ان کا نام رکھا گیا۔ تو سب سے پہلے جو اعزازی ڈگری ان کے پاس تھی وہ یہ جو ان کا لقب تھا وہ صاحب تھا، صاحب صاد کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کے اندر تھے رسول اللہ کے ساتھ، تو اور کفار مکہ تعاقب کرتے ہوئے جب غار کے منہ پر پہنچ گئے، دہانے پر پہنچ گئے، تو عرض کرنے لگے لو ان احدهم نظر تحت قدمی لابصرنا فقال ما ظنك يا ابا بکر باثنين الله ثالثهما۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3653 ہے کہ اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، یعنی نیچے نگاہ کر لی، تو یا رسول اللہ یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیوں غم کرتے ہو؟ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دو اس وقت اللہ کے نبی تھے اور دوسرے حضرت ابوبکر تھے، ان دو ساتھیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہو؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی یہ آیات لے کے جو آج تک ممبروں پر اور جو آج تک محرابوں سے تلاوت جن کی جاتی ہے کہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر تم، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم اس نبی کی مدد نہ بھی کرو تو بلا شبہ اللہ ان کی مدد کریں گے۔ جب انہیں لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جب کہ وہ دو میں دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور اپنے صاحب، یہ صاحب کا لقب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور یہ سب سے بڑی اعزازی ڈگری ہے جو اللہ نے حضرت ابوبکر کو عطا فرمائی۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر جو ہیں وہ صدیق کے لقب سے مشہور ہیں، آج تک مشہور ہیں۔ یہ ان کا لقب کیسے رکھا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ سب سے پہلی روایت جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کتاب و فضائل اصحاب النبی کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے تو وہ ہلنے لگا، تو آپ نے فرمایا اثبت احد، اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد تم ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اور اس وقت رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے۔ حضرت عثمان اور حضرت عمر کو شہید کیا گیا، اور باقی پھر بعد میں تیسرے بچے ہیں حضرت ابوبکر، تو ان کا لقب صدیق اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دن حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے تو وہ ہلنے لگا، تو فرمایا اسکن حرا، اے ہیرا ٹھہر جاؤ، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، تمہارے اوپر نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور اس وقت جو پہاڑ پر موجود تھے وہ کون تھے؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ایک روایت ہے کہ اس وجہ سے ان کا لقب صدیق رکھا گیا تھا۔ اور جو ایک اور روایت ہے جو مسند بزار کے اندر بھی ہے اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے اور آ کے مکہ کے اندر بیت اللہ میں بیٹھ کے لوگوں کو بتایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے ہیں، پھر وہاں سے ساتوں آسمان، اور یہ سارا جو معراج کا واقعہ ہے جب وہ بیان کیا تو وہ لوگ ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے۔ تو ابو جہل کہنے لگا اب میں ابو بکر کو جا کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ تمہارے صاحب نے کیا کہا ہے، تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں آسمانوں پر گیا پھر واپس بھی آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت
تصدیق کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم تو اس سے بڑھ کے جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، ہم نے تو ان کی تصدیق کی ہے، تو ہم اس چیز کی تصدیق کیوں نہ کریں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا، اور تیسرا لقب جس سے حضرت ابوبکر مشہور تھے وہ تھا عتیق، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک دن میرے والد محترم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، ابوبکر تم اللہ کے جہنم سے آزاد کردہ ہو، عتیق ہو۔ تو اسی دن سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ تیسری بات، حضرت ابوبکر کی بیویاں کتنی تھیں اور اولاد کتنی تھی؟ تو حضرت ابوبکر نے 4 شادیاں کی تھیں، ان میں سب سے پہلی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اور اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر ہی طلاق دے دی تھی۔ ان کے بدن سے حضرت ابوبکر کی 2 اولاد تھی، ایک عبداللہ بن ابی بکر اور دوسری اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور حضرت اسماء کون تھیں؟ ان کے بارے میں کبھی تفصیلی بات بھی کی جائے گی۔ ان کا لقب تھا ذات النطاقین۔ ہجرت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا جمع کیا گیا کچھ توشے کے لیے، تو اس کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں مل رہی تھی، تو حضرت اسماء نے اپنی کمر کا پٹکا کھولا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اسی کے ساتھ اس توشے کا منہ باندھ دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ نے ان کو دیکھ کے فرمایا ذات النطاقین، 2 پہلوؤں والی، 2 ٹکڑوں والی، اس دن ان کا یہ لقب پڑا تھا۔ اور عبداللہ کون ہے؟ ان کا بھی ہجرت کے موقع پر بڑا کردار تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر دونوں غار ثور میں چلے گئے تھے، جہاں آپ 3 راتیں اور 3 دن رہے ہیں۔ تو عبداللہ رات ابوبکر اور رسول اللہ کے ساتھ غار ثور میں گزارتے، اور دن میں مکے والوں کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے جیسے وہ رات مکے کے اندر گزاری ہے، پھر وہاں سے باتیں نوٹ کرتے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرماتے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی حضرت ابوبکر کی اولاد عبداللہ اور اسماء بنت ابی بکر، یہ دونوں قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے۔ دوسری بیوی کا نام ام رومان بنت عامر ہے، اور ان کے بطن سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ ہیں۔ یہ دونوں حضرت ام رومان کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور تیسری بیوی کا نام اسماء بنت عمیس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے محمد بن ابی بکر، اور یہ پیدا ہوئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں، جیسا کہ امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اور چوتھی بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کے بطن سے جو پیدا ہوئی ہیں وہ ایک بیٹی ہے حضرت ابوبکر کی، ان کا نام ام کلثوم تھا، اور یہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد یہ پیدا ہوئی ہیں۔ جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہو رہا تھا اس وقت ان کی بیوی حبیبہ بنت خارجہ حضرت ام کلثوم سے حاملہ تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت ابوبکر نے اور آ کے فرمایا کہ عائشہ اپنی بہن کا خیال کرنا، اپنی تیسری بہن کا خیال کرنا۔ تو عائشہ عرض کرنے لگی کہ ابا جان میری تو 2 ہی بہنیں ہیں، ایک ہی بہن ہے اسماء ہے، تیسری بہن۔ تو فرمایا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ حامل ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہن دیں گے، مجھے بیٹی عطا کریں گے۔ اور جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا اور حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جنم دیا، تو پیدا ہونے والی حضرت ام کلثوم تھیں، جو حضرت ابوبکر کی تیسری بیٹی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں اور اولاد کے کچھ نام ہیں۔ آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی فضیلت عرض کر رہا ہوں جو صرف تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر کو حاصل ہے۔ امام المغازی موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر یہ تمام صحابہ میں وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے بہرہ مند ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ حضرت ابوبکر کے جو نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر،
عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، تو حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی، حضرت اسماء وہ بھی صحابیاں، اور حضرت اسماء کے والد محترم ابوبکر وہ بھی صحابی، اور ابوبکر کے والد محترم ابو قحافہ یعنی عثمان وہ بھی صحابی، تو 4 پشتیں صحابیت کا شرف حاصل کر۔ ایسے ہی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے محمد ہیں، تو محمد بھی صحابی، عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی، پھر ابو بکر بھی صحابی، اور ابو قحافہ یعنی عثمان یہ بھی صحابی۔ یہ صرف آل ابی بکر کو یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے بہرہ مند ہوئی ہیں، اور اس روایت کو طبرانی نے نقل کیا ہے، مستدرک حاکم نے نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ جو دوسرا اس کا حصہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا، حضرت ابوبکر کے کچھ فضائل ہیں، وہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔